الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنے برادر مکرم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری اور دیگر جملہ جتنے بھی احباب ہیں سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چند منٹ کی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ آج کے عنوان کے حوالے سے مجھے ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا تھا، تو سب سے پہلے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقین اور پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ رئیس المفسرین ہے فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق بالقرآن والتوحیدی وهو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق بہ ابو بکر واصحابہ۔ مطلب یہ ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے یعنی قرآن مجید اور توحید پہنچانے والے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح ہم تفسیر در منصور، تفسیر کبیر اور روح المعانی میں جب دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے، فرماتے ہیں قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی صدق بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی جاء بالصدق سچ کے ساتھ آنے والے سے مراد محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا ہے، اور صدق بہ تصدیق کرنے والے سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سیدنا ابن عباس، سیدنا علی المرتضی اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس آیت قرآنی میں صدق بہ یعنی تصدیق کرنے والے سے مراد جناب سیدنا ابو بکر کی ذات صدودہ صفات ہے۔ اس آیت قرآنی کی روح سے آپ کو جناب ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے، اور احادیث نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ کے سے آپ کا صدیق ہونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری، ترمذی اور کنز العمال وغیرہ کے حوالے سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ انس بن مالک حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بہم فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثبت احدا فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ قرآن کے بعد اب حدیث میں یعنی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، تو جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جناب ابو بکر صدیق کے صدیق ہونے کی گواہی زبان رسالت نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جسے حضرت انس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے، تو آپ کا اصل اسم گرامی تو عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور عتیق و صدیق آپ کا لقب ہے۔ اب صدیق کا لقب آپ کو اللہ تعالی اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم لفظ بکر کے معنی کی طرف جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، پیش قدمی کرنا، باکورہ ہر چیز کے آغاز کو بھی کہتے ہیں، اور پہلے پھل کو بھی۔ آپ کی اس کنیت کی معنویت آپ کی ذات میں نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے معنی میں اولیت، اسبقیت اور اقدمیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی آپ سب سے پہلی
اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش آپ ہیں، شجر اسلام کا پہلا تیار ہونے والا پھل بھی آپ ہیں، شمع نبوت کی پہلی تابندہ کرن آپ ہیں، آفتاب رسالت کی پہلی درخشندہ شعاع آپ ہیں، سینائے امت محمدی کے پہلے نقیب آپ یعنی ابو بکر ہیں، منبر ملت احمدی کے پہلے خطیب آپ ابو بکر ہیں۔ کلندر لاہوری نے جناب صدیقیت کی بارگاہ میں یوں مدح سرائی فرمائی ہے کہ آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستیوں کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غارو بدر و قبر۔ تو سب سے پہلے مسلم، مومن، مبلغ، نمازی، غازی، امیر، پیر، خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ ابو بکر جو ذات میں بھی اول ہیں، صفات میں بھی اول، درجات میں بھی اول، حسنات میں بھی اول، خدمات میں بھی اول، خیرات میں بھی اول، صدقات میں بھی اول، ہر بات میں اول ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو نفع ایمان میں بھی وہی اول نظر آئیں گے، جمع قرآن میں بھی اول، حصول رحمت میں بھی اول، وصول نعمت میں بھی اول، نزول برکت میں بھی اول، اور دخول جنت میں بھی آپ اول ہیں۔ تو اب آپ کا جو لقب ہے عتیق، اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں، حسین و جمیل اور آزاد۔ علماء فرماتے ہیں کہ کیلا لہو عتیق لحسن وجہہ و جمالہ، آپ کو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے عتیق کہا جاتا تھا۔ تو دوسرے معنی کے اعتبار سے آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتش دوزخ سے آزاد قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صدیق کی جو شان بیان فرمائی ہے، مرتبہ صدیقیت نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تو کہیں قرآن جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کہیں جناب یوسف کو کہتا ہے صدیق کہ یوسف ایھا الصدیق۔ تو اس امت میں دو صدیق بہت مشہور ہیں، ایک جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب زبان نبوت نے ان دونوں کو صدیق کہا، صدیق کہہ کر پکارا، تو قرآن میں بھی انبیاء اور صدیقین کا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بس میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقام کیا ہے۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے کہ بہت بڑا سچا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی صدیق زیادہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں اور زیادہ تصدیق کرنے والے کو بھی صدیق کہتے ہیں۔ اور بہکی یہ وقت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ الصدیقون وهم المبالغون فی الصدق المتصفون بکمال متابعت الانبیاء ظاہرا و باطنا المستغرقون فی کمالات النبوت والتجلیات الذاتیہ، یعنی صدیق لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبالغے کی حد تک سچے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی ظاہری باطنی کامل ترین اتباع سے متصف ہوتے ہیں اور کمال نبوت اور تجلیات ذاتیہ میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اب ایک صادق اور ایک صدیق، اس میں فرق یہ ہے کہ ابو بکر بھی ہیں آپ اور عتیق بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، خلیق بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، محسن بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ تو صادق جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جو سچ کے مطابق بولے، اسے صادق کہتے ہیں، اور صدیق وہ ہے جس کے مطابق خود سچ بولے۔ صادق کو تلاش ہوتی ہے سچ کی، اور صدیق وہ ہے جس کو سچ تلاش کرے۔
صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق بات کرے، صدیق وہ ہے جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے، صادق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق منبع جود و سخا بھی، مرکزی مہر و وفا بھی، پیکر صدق و صفا بھی، اور محور تسلیم و رضا بھی۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب اور صحابی ہونا یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب صحبت ہی محبت کا ثمر ہے اور محبت ہی قربت کا اجر ہے۔ تو صدیقیت کی صحابیت کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے، اور نص قرآن سے آپ کی صحابیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں صدیق میرے نبی کا صاحب بھی ہے، صحابی بھی ہے، ساتھی بھی ہے۔ حکیم صاحب معذرت چاہتا ہوں، مداخلت کی مقرر تشریف لا چکے ہیں، ذرا سمیٹ لیجئے گا برائے مہربانی۔ بالکل، بس میں یہ ختم کر رہا ہوں جناب، آپ تمام احباب کی خدمت میں بس یہ آخری جملہ کہ ہم سفر بھی رہا، ہم قبر بھی ہے، اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، وہ نبی ہو کے بے سایہ رہا، یہ صدیق ہو کے ہمسایہ رہا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔